صاحب نے میرے اوپر الزام لگایا کہ جب میں مناظرے سے واپس گیا جیلم سے تو میں پنڈی پہنچ کر میں نے اپنے استاد گرامی پیر کامل حضور سیدی و مرشدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاؤں پر میں نے سجدہ کیا۔ البتہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی، میرے استاد ہیں، میرے والد کی جگہ میں نے ان کی قدم بوسی کی، اور وہاں پر واضح طور پر ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ میں باقاعدہ ایک طرف ایک پاؤں چوم رہا ہوں، دوسری طرف دوسرا پاؤں چوم رہا ہوں، تو میں نے ان کی قدم بوسی کی۔ اور میں نے وہاں اپنی ویڈیو میں کچھ حوالے دے بھی دیے تھے کہ بھئی یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، لہٰذا کسی بھی بزرگ کے ادب کرتے ہوئے، اس کے محبت سے یا ادب سے کسی بزرگ کے یا ماں باپ کے اگر قدم چوم لیے جائیں تو یہ شرعاً درست ہے۔ مرزا صاحب نے بڑا عجیب اپنا ایک مقدمہ پیش کیا، پہلے میرے ذمے یہ الزام لگایا کہ اس نے سجدہ کیا، حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اپنے بزرگوں کے قدم چومے تھے۔ حالانکہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے قدموں پر گر کر جھک کر حضور کی قدم بوسی کی، اور صرف حضور کے صحابہ نے حضور کے قدموں کو نہیں چوما، بلکہ مستند روایات سے ثابت ہے کہ دیگر بزرگان دین کا ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں کو چومنا، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دیے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قوم یہود کے بعد افراد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوال کیے، پھر وہ اسلام کے دامن میں آگے، میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، تو ان یہودیوں نے اسلام لایا، حضور پاک کے قدموں کو بھی چوما اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بھی بوسہ دیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے 26 نومبر کا، کہ ایک بریلوی عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ جہلم میں گئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مناظرہ یا ڈسکشن یا مکالمہ کرنے کے لیے، تو انجینئر صاحب نے ان کو اوائڈ کیا، تو مفتی صاحب نے اس کی فتح کی خوشی مناتے ہوئے اپنے پیر صاحب کے ہاں، اپنے مرشد کے ہاں حاضری دی، اور وہاں انہوں نے ان کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی اس طرح سے کی کہ ان کے قدموں پر جھک گئے، اور ان کے قدموں پہ جھک کے یعنی سجدے کی حیت اختیار کرتے ہوئے ان کے پاؤں کو چوما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے شام میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے ان سے زیادہ قابل احترام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں معاذ، ہماری شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اگر یہ سجدہ الاؤڈ ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا، بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں عراق سے ہو کے آئے ہوں، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو عراق میں جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ اپنے مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے لیے ان کے مشائخ سے بہت بڑھ کے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وہاں پہ بھی آپ نے ان سے یہ بات کہی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ اے قیس، اگر میں فوت ہو جاؤں اور تمہارا گزر میری قبر کے قریب سے ہو تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس پھر زندگی میں بھی مجھے نہ کرو۔ اور وہاں پہ بھی یہی بات کہی کہ اگر سجدہ شریعت میں الاؤڈ ہوتا تو بیوی کے لیے الاؤڈ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی جو بہت ہی واضح کلیئر کٹ روایت ہے کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے، کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد، کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ جو ہے اس سے سختی سے منع کر دیا گیا ہماری نصوص۔ تو آپ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں ڈال رہے ہیں، کمنٹس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں کہ جی مشائخ کو سجدہ جائز ہے نہیں جائز ہے، فلاں روایت، بھائی چھوڑو ان روایتوں کو، وہ روایتیں ساری ضعیف اور منکر روایتیں ہیں کہ جن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ یہودی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، اور اس قسم کی جتنی بھی روایتیں وہ ساری ضعیف اور منکر روایتیں ہیں۔ سجدہ کیسے کہتے ہیں؟ چلیں سجدہ کیسے کہتے ہیں؟ سجدہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تبھی سجدہ ہوتا ہے؟ وہ بھائی سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام نہیں ہے، سجدہ جھکنے کا نام ہے، سجدہ ایک خاص حیت کا نام ہے۔ وہ حیت آپ نے کسی کے سامنے بھی اختیار کر لی، وہ فارم آپ نے کسی کے سامنے بھی اختیار کر لی، آپ نے سجدہ تو کر لیا۔ قدم بوسی تو آپ سائڈ پہ چھوڑے نا، قدم بوسی آپ نے سجدے کی حیت کے ساتھ کی ہے، تو آپ نے سجدہ ہی کیا اور کیا کیا کہ قدم بوسی کی اجازت ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے ان روایتوں میں ایک بات تو یہ کہ یہ ضعیف اور منکر روایتیں ہیں، اگر آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے تو ان میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جی سجدے کی حیت کے ساتھ جو ہے وہ قدم بوسی جائز ہے۔ سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر قدم بوسی ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کے پاؤں چوم لیں، تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ جو طرز عمل تھا یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس فعل سے بچیں اور اس سے دور رہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے یہاں رسم ہے کہ جھک کر ان کے پیروں کو چھوا جاتا ہے اور قدم بوسی بھی کی جاتی ہے، پیر بھی بعض اوقات چومے جاتے ہیں۔ خاندان میں رواج ہے اور پریشر میں آ کے ہمیں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بزرگان دین کے سامنے، بڑوں کے سامنے، خاندان کے بڑوں کے سامنے سر جھکا دینا کہ وہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں سر پر، اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح دست بوسی بھی جائز ہے، جبکہ
آپ ماں باپ کی کر رہے ہیں یا دادا دادی نانا نانی ہیں اور کی نہیں کر سکتے، جیسے چچی ہیں یا ممانی ہیں، بعض خاندانوں میں ان سے گلے تک ملتے ہیں، یہ اکثر نامحرم ہوتی ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بڑے بوڑھوں کے ساتھ صحیح ہے۔ لیکن جو قدم بوسی کا معاملہ ہے اس کو بھی میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب جھکتے ہیں تو ایک حیت ایسی بن جاتی ہے بظاہر جو سجدے کی سی حیت ہوتی ہے، اور یہ غیر مناسب ہوتی ہے۔ یہ تو جو معظم دینی ہوتے ہیں، یعنی علماء ہیں، مشائخ ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے لیے جائز ہے، جیسے میں نے ابھی بھی ان کے لیے بھی کہا، لیکن ان کے لیے بھی ہم احتیاط ہی کہتے ہیں کہ اس دور میں کیونکہ دور سے دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید یہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے قدم بوسی نہ کریں، دست بوسی کر لیں۔ کیا ماں باپ سے ملتے وقت پاؤں کو چھونا ہے، یا کیسے ماں باپ سے ملنا ہے، بڑے لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5217، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں، چلنے میں، چال ڈھال میں بالکل برابر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ چلتی تھی، بات بھی کرنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا وقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اب دیکھیے، بڑا بھی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے، وقبلہا فاخذ بیدہا، اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وقبلہا، اور بوسہ لیا، واجلسہا فی مجلسہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جگہ پہ بیٹھایا۔ تو یہ ہے باپ بیٹی کا استقبال، ایسے ہونا چاہیے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، قامت الیہ، تو وہ کھڑی ہو جاتی، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، فَقَبَّلَتْهُ، اور بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتی۔ اب دیکھیے، کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، بوسہ لیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتی۔ اب یہاں تو ہے نہیں کہ کھڑی ہو جاتی، پاؤں پر جھکتی، پاؤں کو چھو لیتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابا بھی ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بڑے چھوٹے ملیں گے تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہے، اور خاص طور پہ جب اپنے والے ملیں گے تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہے، طور طریقہ کیا ہے۔ تو وہ جھکنے کا نہیں ہے، پھر اسی طرح پیر کو چومنے کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابا ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام سے وہ ہاتھ لگا سکتی تھی اور جھک جا سکتی تھی، لیکن جھکی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے چھوٹے کے ملنے کا انداز کیسا ہونا۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب، جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے، مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے۔ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں، ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی۔ تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ،
یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہیں، وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی. تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تہاڈی دائیاں. کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی.
کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا، اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی اسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین کے بعد میں بنی۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے، آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی،
سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے، وہاں ہیرا نامی ایک جگہ، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے، ہائے ہائے ہائے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا، آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے، پوری حدیث عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی، شرک کو مٹانے والی تھی، انہوں نے ہڑپ کر لی۔ تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے، لے جاؤ اپنے بابے تھو، کہتے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاہن ہیں۔